بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا مناظرہ۔ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت و الوہیت کا انکار کرنے والوں میں ایک فرعون بھی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مصر کا بادشاہ تھا۔ قرآن میں حضرت موسیٰ اور فرعون کے ایک مباحثہ کا ذکر ہے جو اس وقت پیش آیا تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون کے پاس ہدایت کا پیغام دے کر بھیجا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ مجھے میرے رب نے رسولوں میں سے بنا لیا ہے۔ قال فرعون وما رب العالمین قال رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین قال لمن حولہ الا تستمعون قال ربکم ورب آبائکم الاولین قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون قال لئن اتخذت الہا غیری لأجعلنک من المسجونین قال اولو جئتک بشیء مبین قال فأت بہ ان کنت من الصادقین۔ یہ آیات سورت شعراء کی آیت نمبر 23 تا 31 تک ہیں۔ فرعون نے کہا کہ رب العالمین کیا ہے؟ موسیٰ نے فرمایا کہ وہ آسمانوں اور زمین اور ان کے مابین کی چیزوں کا رب ہے اگر تم یقین مانو۔ وہ اپنے ارد گرد جمع اپنے لوگوں کو دیکھ کر کہنے لگا کہ کیا سنتے نہیں کہ کیا کہہ رہا ہے موسیٰ؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ وہ تمہارے اور تمہارے پچھلے باپ دادوں کا بھی رب ہے۔ اپنے لوگوں سے کہنے لگا کہ بلا شبہ یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے مجنون ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ مشرق و مغرب کا اور ان کے درمیان کی چیزوں کا بھی رب ہے اگر تم عقل سے کام لو۔ کہنے لگا کہ اگر تو نے میرے علاوہ کسی اور کو خدا بنایا تو میں تجھے قیدیوں میں ڈال دوں گا۔ فرمایا کہ کیا اگرچہ میں کھلی دلیل لے آؤں تب بھی؟ کہنے لگا کہ پھر دلیل لے آؤ اگر تو سچوں میں سے ہے۔ اس میں فرعون کا اللہ کی خدائی سے انکار اور اپنے خدا ہونے کا دعویٰ موجود ہے، اور قرآن میں یہ بھی ہے کہ وہ اپنے آپ کو رب الاعلیٰ کہا کرتا تھا۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے فقال انا ربکم الاعلیٰ فاخذہ اللہ نکال الآخرۃ الاولیٰ ان فی ذالک لعبرۃ لمن یخشی۔ سورہ نازعات آیت نمبر 24 اور 26۔ پس اس نے کہا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ پس اللہ نے اس کو آخرت اور دنیا کی سزا میں گرفتار کیا۔ بلا شبہ اس میں ڈرنے والے کے لیے عبرت کا سامان ہے۔ الغرض اس قسم کے نہایت متکبر اور معاند بے وقوفوں کے سوا کوئی اللہ کی ربوبیت کا انکار کرنے والا نہیں تھا، بلکہ مشرکین بھی اللہ کی ربوبیت کو اسی طرح مانتے تھے جیسے مومن مانتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ میں توحید کے 4 مراتب بیان کیے ہیں۔ ایک یہ ہے واجب الوجود، ہونے کو صرف اللہ تعالیٰ میں منحصر ماننا۔ دوسرا یہ ہے کہ عرش اور زمین و آسمان اور تمام جواہر کی تخلیق کو اللہ میں منحصر ماننا۔ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ ان 2 مراتب سے کتب الہیہ میں بحث نہیں کی گئی، اور ان میں نہ عرب کے مشرکین نے اختلاف کیا، نہ یہود نے اور نہ نصارہ نے اختلاف کیا، بلکہ قرآن عظیم اس بات کی تصریح کرتا ہے کہ توحید کے یہ 2 مرتبے ان لوگوں کے نزدیک بھی مسلمات میں سے ہیں۔ یہ حجت البالغہ صفحہ نمبر 175 میں موجود ہے۔ اس امت کا فرعون کون ہے؟ جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے 2 انصاری لڑکوں سے ابو جہل کو قتل کروایا۔ جب دونوں انصاری لڑکوں نے اس کو زخمی کر کے گرا دیا تو اسے قتل کرنے کے لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سینے پر بیٹھ کر تلوار سے اس کی گردن کاٹنے لگے۔
تو ابو جہل نے کہا کہ میں قوم کا سردار ہوں، میری گردن کو اوپر سے مت کاٹو، نیچے سے کاٹو، تاکہ جہاں قریش کے دیگر کٹے ہوئے مقتولوں کے سر ہوں گے تو میری گردن سب سے اونچی ہوگی، یعنی مرتے مرتے بھی تکبر کا مظاہرہ کیا۔ جب سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں اس کے سر کو پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا میری امت کا فرعون یہی ہے، فرعون ہذہ الامت ابو جہل، اور آپ اس دشمن کے قتل پر سجدہ شکر بجا لائے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ لوگ میرے پیاروں کو کتنا ستاتے ہیں، مگر چراغ روشن ہی ہوتا چلا جاتا ہے، اور بھی اس میں اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں کی تربیت کے لیے کئی حکمتیں ہیں۔